عرب امارات میں منعقد ہونے والے 46ویں OIC اجلاس میں بھارت کے وزیر خارجہ سشما سوراج نے بھی بطور مہمان اجلاس کے پہلے روز شرکت کی۔ پاکستان نے سشما سوراج کو اجلاس میں بطور مہمان بلانے پر خصوصاً ایک ایسے وقت میں جہاں پاک بھارت کے درمیان کشیدگی اپنے عروج پر تھی، اجلاس سے بطور احتجاج بائیکاٹ کیا۔ 2 روزہ اجلاس میں پاکستانی وزیر خارجہ نے کانفرنس میں شرکت نہیں کی، تاہم پاکستانی سفارتکاروں کا ایک وفد وہاں موجود تھا۔ یہ وفد سشما کے خطاب تک کانفرنس ہال میں نہیں گیا، تاہم جیسے ہی بھارتی وزیر خارجہ وہاں سے روانہ ہوئی، پاکستانی وفد کانفرنس میں شریک ہو گیا، جس نے وزیر خارجہ کی عدم موجودگی میں بھی بہترین کارکردگی دکھاتے ہوئے بھارتی ارمانوں کو خاک میں ملیا میٹ کر دیا۔ بھارتی وزیر خارجہ نے کانفرنس میں بطور مہمان شرکت تو کی، لیکن اسلامی کانفرنس تنظیم کے وزرائے خارجہ کو اپنی سفارتکاری کی جادوگری سے متاثر کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئی ہے۔ جس مقصد کے لیے سشما سوراج بلند و بالا دعوے کر کے آئی تھی، اس سب پر اجلاس کے اختتامی اعلامیہ اور قرارداد نے پانی پھیر دیا۔ تنظیم کے اجلاس سے سشما سوراج کے خطاب کے محض ایک روز بعد قرارداد منظور کی گئی، جس میں کشمیریوں پر بھارت کے مظالم اور بھارتی دہشت گردی کی مذمت کی گئی ہے۔ کانفرنس کے پہلے دن سشما سوراج نے اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کو بے بنیاد دعووں سے متاثر کرنے کی جو ناکام اور سرتوڑ کوششیں کی تھی۔ بھارتی میڈیا نے سشما سوراج کی اس کانفرنس میں شرکت کو بھارت کی خارجہ پالیسی کو کامیاب خارجہ پالیسی سمجھتے ہوئے خوب چرچا کیا اور روایتی انداز میں پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے سرپٹ کوششیں اس امید سے کی کہ بھارت دنیا کی آنکھوں پر پٹی لگانے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ بھارتی حکومت اور حقائق سے کوسوں دور بھارتی میڈیا کا خیال تھا کہ 2 روزہ کانفرنس کے اختتام پر ہفتے کو حتمی اعلامیہ میں بھارتی موقف کو جگہ ملے گی یا پھر کم از کم پاکستانی موقف کہیں نہیں ہوگا، لیکن بھارتی خیالات اور تمناؤں پر پانی اس وقت پھیر دیا گیا جب ہفتے کو کانفرنس کا اختتامی اعلامیہ جاری ہوا اور ساتھ ہی ساتھ بھارتی ظلم و ستم کے خلاف قرارداد بھی منظور ہو گئی۔ OIC کی سالانہ کانفرنس سے ایک اہم قرارداد منظور ہوئی، جس کے مطابق مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین 2 اہم مسئلے ہیں جو کہ از جلد حل طلب مسائل ہیں۔ پاکستانی سفارتکاروں کی بھرپور محنت کے سبب OIC نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے بیان جاری کیا کہ سال 2016 سے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت، بھارتی دہشت گردی اور غیر قانونی حراستوں اور گمشدگیوں کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق OIC نے ایک قرارداد منظور کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ جنوبی ایشیا میں امن کا خواب سچ کرنے کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان بنیادی تنازع یعنی کشمیر کا مسئلہ حل کیا جائے، جبکہ قرارداد میں کھل کر کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کی گئی۔ اجلاس کے مرکزی اعلامیہ میں صرف بھارتی پائلٹ ابھینندن کی رہائی پر پاکستانی وزیر اعظم کا خیر مقدم کیا گیا تھا اور کشمیر کا ذکر چھوڑ دیا گیا تھا، تاہم پاکستانی وفد نے ایک علیحدہ اعلامیہ منظور کرایا جس میں زیادہ سخت الفاظ میں بھارت کی مذمت کی گئی اور بھارتی دہشت گردی کے الفاظ استعمال ہوئے۔ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر کے لیے عام طور پر بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی اصطلاح استعمال کرتی ہے، تاہم اعلامیے میں اسے پاکستانی موقف کے عین مطابق مقبوضہ کشمیر کہا گیا۔ کانفرنس کے اعلامیے میں بھارت غیر معمولی دلچسپی لے رہا تھا، لیکن علیحدہ اعلامیہ اور پاکستان کی پیش کردہ 3 قراردادیں منظور ہونے سے بھارتی ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ OIC میں منظور ہونے والی اس قرارداد پر بھارت میں نئی صفحہ ماتم بچھ گئی، جس اجلاس کا کئی دنوں سے بھارتی میڈیا سناخواں بنا تھا، چند روز بعد ہی اسی کا دشمن بن گیا اور اس اجلاس کو پاکستانی موقف کا حمایت یافتہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔